جس نے بیٹی کو جدا کیا، اور بیٹی کو جدا کرنا اس طرح جس نے اپنی روح کو جدا کرنا ہے، اپنے دل کو جدا کرنا ہے، اپنے آپ کو جدا کرنا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ آدمی جو ہے نا وہ مرتا ہے، اور جو 3 دفعہ مرا ہے حضور پاک کے ساتھ ہے، کیونکہ بیٹی کے بارے کہتے ہیں کہ عورت 2 دفعہ مرتی ہے، اور 2 دفعہ یوں اس لیے ماں بن کے بچے کی جنت بنتی ہے نا، ایک دفعہ گھر آباد کر کے چھوڑنا بڑا مشکل ہے، جہاں مطلب بچپن گزارا ہو، سکھیاں سنگ کھیلتے بچپن گزارا، گھر کی بادشاہ ہو کے مالک ہو کے جانا، اگلے گھر میں پتہ نہیں کیا حالات ہونے ہیں تو کیا نہیں ہونے، جہاں تو بادشاہی ہوتی ہے نا مکمل۔ اس لیے دعا کرو کہ جن بچوں کی شادی ہوئی ہے ان کو اگلے گھروں میں بھی بادشاہی ملے، بات ہے نا، کم از کم ایسی بادشاہی ملے کہ باپ خوش رہیں جنہوں نے اللہ کے شریعت کا حکم مان کے شادیاں کی ہیں۔ اس لیے غم جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب بتا کرتا ہے، وہ میرے دل میں رہے اور روبرو نہ ہوئے، برنگے اشک ملے اس نے 4 سو نہ ہوئے۔ تو بات اتنی سی بات ہے کہ جس آدمی کی، میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک انسان کی آنکھ میں آنسو ہے اللہ سے بچ نہیں سکتا، اللہ کو دریافت کرے ہی کرے انسان بچ نہیں سکتا۔ آنسو ایک ایسی داستان ہے کہ یہ اللہ کا قریب ترین آپ کے ساتھ رشتہ آپ کے آنسو کے ذریعے ہے، سجدے میں بھی ہے لیکن آنسو کا رشتہ بہت قریب ہے۔ اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہو تو یہ تو پھر بہت ہی تقرب ہوا نا، اور بہت ہی یہ مقام ہے۔ سجدے میں ہو سر اپنا جس دم، اور نام محمد آہوں میں، یہ بہت بڑے فقیری کا مقام ہے۔ تو اس لیے درویشوں کو جب غم عطا ہوتے ہیں، غم تو کسی شے کا ہوتا ہے لیکن چونکہ درویش ہوتا ہے وہ شے کا غم بدلتے بدلتے وہ یاد بن جاتا ہے، اور اس شے کو جب یاد بناتے ہیں تو یوں تقدیر آیا کرتی ہے کہ کس کا غم آیا اور کیا سے کیا بن گیا۔ وہ جو کیا سے کیا بناتا ہے نا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے کہ اب آ گئی ہے فقیری آپ کے گھر میں، کیونکہ غم آ گیا، آنسو آ گئے، فراوانی آ گئی، آپ کی راتیں جاگنا شروع ہو گئی، اور آپ کے جو ہے وہ آسمانوں پر، فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونے شروع ہو گئے۔ یہ چراغاں ہی ہے نا، سبھی سمجھ ہے، آسمان فکر سے تارے گرے، آنکھ برسی اور انگارے گرے۔ اب یہ انگارے گرتے رہتے ہیں آسمان فکر سے، اور یہ بڑی بات ہے۔ تو ان باتوں پہ ذرا غور کرو تو اللہ کریم کا بڑا ہی احسان ہوتا ہے کہ اس نے جس نے غم عطا فرمایا، اور جس نے غم کے سامنے سجدہ اطاعت کا کیا، میرا خیال ہے کہ بڑا تیز رفتار عبادت ہے، بہت تیز رفتار عبادت ہے۔ جس نے قید خانے میں سجدہ کیا اللہ کا، بہت تیز رفتار فقیر ہے، کہ قید ہے، سجن، قید خانہ، بزرگوں کو پیغمبروں کو آتے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اس نے قید خانے کے اندر یا قید میں یا بیڑیوں میں، آپ دیکھو سب سے بڑا مطلب مقام ہے ایک قصیدہ، بڑے بڑے درویش فقیر حضرت امام زین العابدین کی ایک بات پہ فقیریاں حاصل کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا مقام جیسے بھی تھا واقعہ، زنجیروں میں پابند ہے، قافلہ ٹوٹ چکا، اور کہ امام زین العابدین جس طرح واقعہ تھے، اب وہ تمام غم کی کیفیات سے گزر چکے ہیں، ہر قسم کا غم، ہر قسم کا غم جو پاسبل ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ غم جو ہے، غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے انسان، اور اگر غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے۔ آپ کا یہ عالم کہ ایک تو یاد کا اذیت، اور ایک اپنی جسمانی حالت ہے کہ پابند سلاسل ہے، تو وہاں اس حال میں اب دیکھو خیال اس حال میں کیا ہے، آپ یہ دیکھو اس حال میں آپ فرماتے ہیں انلتے یاری
الصبا یومن الا ارض الحرم. ان نلتے مطلب ہے کہ خرامہ خرامہ. یا ریح الصبا اے ہوا صبا کی. یومن آج کے دن اس حال میں اس واقعہ کے بعد. آپ سمجھ رہے اس حال میں اس واقعہ کے بعد. انلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم وبلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. اور آج میرا سلام پہنچا اس روضے میں جہاں نبی محترم ہے کہ اس حال میں اندر سلام پہنچا. کیا یہ بتایا جائے گا کہ ہم اس حال میں بھی آپ ہی کو سلام کرتے ہیں. اس واقعہ کے بعد اس حال میں اسلام آپ ہی کو کرتے ہیں. تو اس غم کے بعد اس حالت میں سلام آپ ہی کو ہم کرتے ہیں. جس نے اس حال میں سلام پہنچایا وہ پھر اس حال میں پہنچ گیا. تو یہ ایک عبادت کہاں رہ جاتی ہے, عبادت سے کہیں نکل جاتی ہے. کیا ہوا انلت یا ریح الصبا اے ہوا یومن الی ارض الحرم, آج کے دن تو پہنچ ارض حرم میں. اور بلغ سلامی روضۃ, آج میرا سلام اس روضے میں بچا فیہا النبی المحترم, جس میں نبی محترم ہے. اور یہ نبی محترم حالانکہ رشتہ بتا سکتے ہیں لیکن نا, نبی محترم ادب سے کہا. یہ ادب جو ہے یہ غم کی مکمل داستان ہے کہ آج ہم نبی کو سلام کہتے ہیں, رشتہ داری کی بات نہیں کی ہے, آج ہم اپنے نبی کو سلام کہتے ہیں. تو اس حال میں فقیر جو ہے اس حال میں سلام کہتا ہے جس حال میں اللہ نے اس کو پہنچایا. تو اپنے غم کے اندر اللہ کو یاد کرنے والا, خوشی میں اللہ کو نہ بھولنے والا. خوشی میں نہ بھولنا بڑی بات ہے, غم میں یاد کرنا بڑی بات ہے. تو غم میں یاد کرنے والا, خوشی میں نہ بھولنے والا, اپنے ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا, شکر کرنے والا کہ تیرا ہر فیصلہ. ورنہ آپ غم کو پروٹیسٹ بنا سکتے ہو. پروٹیسٹ سمجھتے ہو, شکایت. پھر اللہ کے کہتا ہے تجھے میرا فیصلہ پسند نہیں آیا. تو اللہ کے فیصلے پسند نہ ہو تو تم عبادت کیسے کر سکتے ہو کہ اللہ کریم ہمیں یہ فیصلہ بھی پسند ہے, تیرا یہ حکم بھی ہمیں منظور ہے, تیرا وہ حکم بھی منظور ہے, اور اگر غم دینا ہے تو ہمیں غم بھی منظور ہے. بس جس نے, کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر تیرے فضل کا انعام ہے, اور تیرا فضل جو ہے غم کی شکل میں بھی ہے اور خوشی کی شکل میں بھی ہے. اس لیے جس نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی غم کے وقت بہت دور نکل گیا. تو غم جو ہے عنایت ازلی ہے اور یہ بڑے لوگوں کو ملاتا ہے. اور باقی لوگ جو ہے نا وہ غم آیا غم گیا غم چلا گیا, غم بھی زندگی کی ڈش کی طرح کھاتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں, چلو کیفیت نہ. فقیر کا غم جو ہے نا یہ تقرب الہی کا درجہ ہے. وہ کیونکہ جو موم ہو جاتا ہے دل جب, تو جس دل کے اندر خشیت اللہ آ جائے, خشیت اللہ ہی تو پھر اللہ ہے, خشیت اللہ ہی تو اللہ ہے, اور کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وابستگی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی ایسا حکم آ جائے, آپ کے پاس چٹھی آ جائے طاقتور کی, اور چٹھی ایکسپیکٹڈ نہ ہو, اور پھر کہا اچھا جی آمنا صدقنا, ہم حاضر ہیں. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک, ہم تو راضی ہیں, ہم ہر حال میں راضی ہیں. کیا لبیک یا دعوت الحق, وہاں لبیک کہہ دیا, کہا کہ بھیا وقت آ گیا تیرے ساتھی کے جانے کا, لبیک. بس وہاں پر ایک مقام ہے, اور یہ مقام یہ زبردستی کسی کو درویش بنانے کا ہے کہ جو شخص ولی نہیں بنتا اس کو ولی بنا دو. وہ بیچارہ بننا چاہتا ہے لیکن بننے کی کوئی طریقہ نہیں آتا اس کو کہ کیسے بنتا جاتا ہے. سخاوت پوری نہیں کر سکتا, غریبی کا خیال ہے, جاگ سکتا نہیں ہے, عبادت میں کچا پکا رہ جاتا ہے پروگرام. تو ولی کی تھوڑی سی حضرت ہے, اس کو پیغام دے کے فوری ولی بنا